قربان جائیے میرے تاج الشریعہ پر. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. قربان جائیے. ڈاکٹر نے آنکھ کا آپریشن کرنا تھا, کہا مجھے نشے کا انجیکشن لگانا پڑے گا آنکھ کا آپریشن کے لیے. تاج الشریعہ نے فرمایا شریعت مصطفیٰ میں نشہ جائز نہیں ہے, تجھے کرنا ہے تو بنا نشے کے کر لے. سبحان اللہ. واہ. اگرچہ اس صورت میں جائز ہے, مسئلہ فتویٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس صورت میں یہ جائز ہے, مگر مسئلہ اور فتویٰ کبھی کبھی الگ ہوتا ہے, تقویٰ کبھی کبھی اس سے الگ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی ہمارا حال کیا ہوگا میرے بھائی, ہم کہاں چلے گئے؟ ہماری ماں بہن کاش میرے بھائی, آج میں ٹارگیٹ اپنی ماں بہنوں کو کر رہا ہوں, کاش یہ قسم کھا لیں کہ ہم نے پردے کا دامن ہی نہیں چھوڑنا. اور میری بہنوں میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کو اگر خوف ہے تو صرف تمہارے حجاب سے خوف ہے. دنیا اگر ڈرتی ہے تو تمہارے پردے سے ڈرتی ہے, دنیا ڈرتی ہے تمہاری تہذیب سے ڈرتی ہے. جس دن تمہارے اندر تہذیب فاطمہ آ گئی اس دن تمہیں مٹانے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ جشن دستار بندی حضرت علامہ غلفام رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو میاں حالات بڑے خراب ہیں. دیکھا گیا ہے وہ بھات آتا, بھات میں اگر وہ چلی جاتی ہے وہ عورت کھوریا کرتی ہے, کھوریا. شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی. کوئی اور کرنے آ رہا ہے یہ کھوریا, یہ خود کر رہی ہے. تم کسی کا کھوریا نہیں کر رہی, اپنی عزت کا کھوریا کر رہی ہو. بے شک حق بات. پینٹ کے چھت پہ چڑھی ہوتی ہے, اور چھت پہ چڑھی ہو کے کوئی پانی پھینک رہی ہوتی ہے, کوئی دیوانے پاگلوں کی طرح ناچ رہی ہوتی ہے. ہائے ہائے کیا ہو گیا مسلمانوں, یہ مسلمانوں کی شہزادیاں تھی, یہ مسلمانوں کی بیٹیاں تھی, یہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں, جن کے لیے قرآن نازل ہوا یہ وہ بیٹیاں. اللہ کی قسم ایسا تو نہیں تھا, قرآن پڑھنے والی تو وہ تھی کہ جن کا ناخون بھی کبھی غیر نے نہیں دیکھا تھا. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے حضرت, حق بات. معلوم ہے جب حسین دولہا بن کے تلوار لے کے نکلا تھا, کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. خیمہ سے 22,000 لڑکیوں کے سامنے, تو شہربانوں کی آنکھ میں آنسو آیا تھا. زینب کے ہونٹوں پہ اس وقت غم کے آثار ظاہر ہوئے تھے. مولا حسین نے کہا تھا زینب میری گردن کٹے گی, میرے کٹے ہوئے لاشیں گھوڑے دوڑیں گے, مگر زینب حسین کے خیمے سے کسی کی رونے کی آواز نہیں آنا چاہیے. یہ وہ سیدانیاں ہیں, یہ وہ نبی کے گھر کی بیٹیاں ہیں, وہ نبی کی, یہ وہ فاطمہ کی بہو ہیں کہ جن کا ادب و احترام چاند سورج بھی کرتے ہیں. حق بات. مسلمانوں آج تم کیا سوچتے ہو, تم دوسرے کی بیٹیوں کو تکتے ہو, کوئی تمہاریوں کو نہیں تکتا ہوگا, تم دوسرے کی تکتے ہو, تمہارے کو کوئی دوسرا تکتا ہوگا. بے شک حق بات. اپنے گھر کے اندر کمان کرو, اپنے گھر کے اندر ایسا فائدہ کرو کہ تمہارے گھر کے اندر بے پردگی نہ آنے پائے, تمہارے گھر کی بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ نہ گھومنے پائے. حق بات. ماحول تمہیں کلیئر کرنا ہوگا, یہ ماحول تمہیں بنانا ہوگا. اپنی بیٹیوں کو پیار کرو, پیار تو اتنا کرو کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں, سن لیجئے, مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے بیٹیوں کا دل توڑا وہ میدان محشر میں, وہ میدان محشر میں میری نگاہ رحمت کو نہیں پائے گا. بے شک حق بات. کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھو, نگاہ محبت سے دیکھو, اپنی بچیوں کو بے پناہ پیار کرو. مگر پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بازار سے لا کے جنس پہنا دے, پیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بازاروں میں بے پردہ گھما دے. پیار کا مطلب یہ ہے اپنی بیٹی سے بے پناہ پیار کر, اچھے سے اچھا کھلا, اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھا پہنا, اپنی بیٹی کو پیار کر, اسے کبھی ڈانٹ نہیں, اسے کبھی جھڑک نہیں, اپنی بیٹی کے لیے کیا بات, حق بات. مگر اپنی بیٹی کو بازار میں بے پردہ بھیج کر دوسروں کی نگاہوں کا لقمہ نہ بننے دے. جی حق بات. بے شک. یہ پیار نہیں ہے تیرا تیری بیٹی سے. ایک بات بتا, تیری بیٹی بازار میں جنس پہن کے جا رہی ہے, خدا کی قسم
ایک آدھ نگاہ ہوگی شاید جو یہ سوچتی ہوگی یار چلو ہوگی کسی کی بیٹی، 100 نگاہیں تو وہ اٹھتی ہیں کہ کون ہے کیسی کیا ہے. ہائے ہائے سچائی تو اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، تو اپنی بیٹی کے ساتھ برا کر رہا ہے. اور آج ایمان اتنا کمزور ہو گیا میری قوم کی بیٹیوں کا کہ چند ویوز کے خاطر آج یہ نئے نئے ایپ چل رہے ہیں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، چھوٹے چھوٹے 15-15 سیکنڈ کی ویڈیو ڈال رہی ہیں میری بہنیں، میری بچیاں اس قوم کی. لوگوں جا کر کے یوٹیوب پر اور جا کر کے انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر اور دوسرے ایپ پر جا کر کے دیکھو مسلمانوں کی بیٹیاں، کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں، ان کا آدھا جسم ننگا ہے اور ڈانس کر رہی ہیں، ناچ ناچ کے اپنی ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہے کہ ہمیں ویوز ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میری بات اگر غلط ہو تو ابھی 10 نام لے. نہیں سچائی سچائی ہے، بالکل سچ. اور اگر ان سے کہو، اگر کوئی مولانا، کوئی محلے کا بزرگ، کوئی سمجھدار آدمی، کوئی پڑھا لکھا بچہ ان سے کہتے بیٹی یہ کیا کر رہی ہے، یہ تیرا جسم تیرے شوہر کی امانت ہے، تو نے اس جسم کو بازاروں کیوں بنا دیا؟ تو جواب دیتی ہے مولانا اپنی سوچ کو اپنے پاس رکھ، میرا جسم میری مرضی. جواب ملتا ہے میرا جسم میری مرضی. ہائے ہائے یہ جسم تو نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے. بے شک حق بات سبحان اللہ. جسم نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے. او بے حیا، او عیاش، اگر تو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، میں جیسا چاہوں پہنوں، میں جیسا چاہوں ہو، میں جیسا چاہوں چلو، تو اگر واقعی تو نے ماں کا دودھ پیا، تو اپنے باپ کی بیٹی ہے، تو مرنے کے بعد جب تجھے قبر میں رکھا جائے اور جب قبر کی مٹی تیرے جسم کو گلائے، جب قبر کے کیڑے تیرے جسم کو کھائے، تو کہہ کے دکھانا میرا جسم میری مرضی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی غلفام رضا رامپوری. تب کہہ کے دکھانا میری بہنوں کہ میرا جسم میری مرضی. تمہاری طاقت نہیں ہوگی، تمہارا جنازہ پڑا ہوگا، جنازے پہ مکھی بیٹھی ہوگی، تمہاری اتنی طاقت بھی نہیں کہ اس مکھی سے کہہ سکو میرا جسم میری مرضی. تجھے کوئی غسل دے رہا ہوگا، اس سے نہیں کہہ سکتا میرا جسم میری مرضی. کوئی اور کفن پہنا رہا ہوگا، اس سے نہیں کہہ سکتے میرا جسم میری مرضی. قبر کی مٹی تیری ہڈیوں سے تیرے گوشت کو جدا کر دے گی. میرے بھائی آپ کو یقین نہ ہے تو قبر کو 10 دن کے بعد کھول کے دیکھنا، کیڑے پڑ چکے ہوں گے لاش میں. جس جسم کو میک اپ کر کے تم بازاروں میں گھومتی تھی وہ جسم تیرا سڑ چکا ہوگا، اتنی بدبو آ رہی ہوگی میری بہنوں اس جسم میں کہ قبر کھولنے کے بعد تیری قبر کے پاس کوئی رکنے کو تیار نہیں ہوگا. اس وقت قبر پکار پکار کے کہے گی ہو گیا. آج کہہ کے دکھا میرا جسم میری مرضی، آج تیرا جسم میری مرضی. اس دن قبر پکار پکار کے کہے گی او بے حیا، کتنوں کے ایمان تو نے ڈگمگائے تھے جب تو بازاروں میں چست لباس پہن کے نکلتی تھی، جب تو بازاروں میں باریک لباس پہن کے نکلتی تھی، کتنوں کے ایمان ڈولتے تھے. جب تو بازاروں میں لہراتی زلفوں کو نکلتی تھی، کتنوں کے ایمان مسبسب ہوتے تھے. اور جب تجھ سے کوئی کہنے والا کہتا تھا تو اپنے جسم کی حفاظت کر، تو جواب دیتی تھی میرا جسم میری مرضی. آج قبر تیرے جسم کو گلا رہی ہوگی. جن بالوں کو تو لہرا کے نکلتی تھی وہ بال تیری چمڑی سے الگ ہو چکے ہوں گے، تیرا سر گنجا ہو چکا ہوگا. جن ہونٹوں پہ تو لپسٹک لگا کر کے زمانے کو ان کے حسن کی جو حسن کو دکھاتی تھی، زمانے پر اپنے اس کے حسن کی بجلیاں گراتی تھی، پورے زمانے کو اپنے حسن سے تو مرعوب کرتی تھی. وہ 3 دن میں تیرے ہونٹوں کو قبر نے تیرے جسم سے جدا کر دیا ہوگا. کبھی کسی کی قبر کھل جائے 1 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ دیکھتے ہو تو خدا کی قسم اس میں ہڈی کا استی پنجر تو ہوتا ہے لیکن ہونٹ نہیں ہوتے. جی حق بات ہے حضرت. کہاں گئے وہ تمہارے ہونٹ
جشن تم لپسٹک لگا کے دوسرے کو دکھاتی تھی، غیروں کے سامنے مسکراتی تھی، آج کہاں گئے وہ تمہارے آج کہاں گئی وہ تمہاری بڑی بڑی آنکھیں جن میں کاجل لگا کے تم غیروں سے نگاہیں لڑاتی تھی، کہاں گئے وہ؟ اور نوجوانوں یہ لڑکیوں کے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ قبر تمہاری آنکھ کو نہیں چھوڑے گی، تمہاری آنکھ کے دیدے قبر نکال لے گی۔ ہائے ہائے، آج یوٹیوب پر دیکھو، آج بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں ہماری، ہائے ہائے، جس امت کو قرآن دیا ہے، جس قرآن میں صاف صاف لکھا ہے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دو کہ اپنے چہروں کو ڈھکیں، وہ آج جنس پہن کر کے ٹک ٹاک پر آج ناچ رہی ہے تاکہ ویوز ملے، ان کے جسموں پہ کپڑے نہیں تاکہ ویوز ملے، آج وہ چست لباس پہن کے مجرا کر رہی ہے تاکہ ویوز ملے۔ ہاں گلفام مانتا ہے تیرے جسم کو دیکھ کر چند لائک تو مل جائیں گے، تیرے جسم کو دیکھ کر چند کمنٹس تو مل جائیں گے، تیرے جسم کو دیکھ کر چند ویوز تو مل جائیں گے، مگر خدا کی قسم میدان محشر میں تجھے کوئی ویوز نہیں دے گا۔ بے شک حق بات، حق کوئی بات۔ لائک نہیں کرے گا میدان محشر میں۔ یہاں کے لائک کا کیا ہے یار، وہاں کا لائک دیکھ، خدا کی قسم میدان محشر میں بھی کوئی لائک کرنے والا ہو، میدان محشر میں بھی تجھے کوئی ویوز کرنے والا ہو، میدان محشر میں اگر بے حیا کی چادر تو نے نہیں اوڑھی، اگر حیا کا لباس پہن کر نوجوان ہو گئے ہو، اگر قرآن کو اپنا زیور بنا کے گئے ہو، اگر نمازوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے گئے ہو، شریعت رسول آمینہ کا لال تمہیں لائک کر رہا ہوگا، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمینہ کا لال تمہیں لائک کر رہا ہوگا، اور جسے آمینہ کے لال نے لائک کر دیا خدا کی قسم اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہائے ہائے ہائے، لوگوں ذرا افسوس کرو، افسوس کرو، تم سوچ رہے ہو کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں تو نہیں ہیں جو ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہی ہیں، ٹک ٹاک پہ تو نہیں کر رہی ہیں، لیکن وہ بڑے پیمانے پہ کر رہی ہیں، شادیوں میں بے پردہ بھیجنے سے، میلوں میں، ٹھیلوں میں، عرسوں میں، میرے بھائی اپنی بچیوں کو بے پردہ بھیجنے سے گریز کرو، ان کو جو ہے سمجھاؤ پیار کے ساتھ، انہیں بتاؤ تم اپنے شوہروں کی امانتیں ہو، اس لیے جس دن تم نے پردے کو اپنا شوہر بنا لیا اس دن دنیا سے آدھی برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بے شک حق بات۔ مگر کہتے ہیں ماحول چل رہا ہے، ایسا ماحول ماحول بنا لیا، ماحول چل رہا ہے۔ میرے بھائی ماحول کہاں سے، کوئی آسمان سے اتر کے آیا؟ مجھے بتا، کوئی ماحول آسمان سے اتر کے آیا؟ تو نہیں تو بنایا ہے؟ جی جی، ارے جنس کی پینٹ کا جبریل جنت سے لے کے آئے تھے کہ لے پہنیے، یہی تو تجھے انگریز نے پہننا سکھائی ہے۔ ماحول کہاں سے چل رہا؟ ماحول تو نمازوں کا چل رہا۔ ارے جبریل نمازوں کا حکم لے کے آئے تھے، یہ ماحول چل رہا، یہ ماحول تھا اللہ کی طرف سے۔ تو اب رمضان شریف کا مہینہ آ رہا، روزوں کا ماحول چلے گا، مگر جسے نہیں رکھنا وہ رکھے گا ہی نہیں۔ بعض آدمی جیب میں دوا کی پڑیا ڈال لیتا اور کہو کہ بھائی روزہ نہیں رکھتے، کہتا مولانا بڑی طبیعت خراب چل رہی ہے میری، پورا مہینہ وہ دوا کی پڑیا ہی ختم نہیں ہوتی اس کی، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ اور 29 میں چاند دیکھنے کی بات آؤ تو جس نے روزہ نہیں رکھا وہ چاند دیکھنے سب سے پہلے آگے بڑھتا، جیسے بہت بڑا روزے دار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عید کی شاپنگ سب سے پہلے یہ کرتا ہے۔ آئے آئے نظام مکدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ ماحول چل رہا، ماحول چل رہا، ارے ماحول کہاں سے چل رہا؟ ہمارا ماحول ہمارا قرآن ہے، ہمارا ماحول شریعت رسول ہے، ہمارا آئیڈیال، ہمارا آئیڈیال کوئی حیدرآباد کی ثانیہ مرزا نہیں، مدینے کی فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے آئیڈیال ہے۔ کربلا کا حسین ہمارا آئیڈیال ہے نا۔ ماحول کہاں کا چل رہا ہے کہ ماحول چل رہا، ماحول چل رہا، اللہ کی طرف سے کوئی ماحول نہیں بدلا گیا، تم نے بدلا۔ 24 گھنٹے رات و دن میں کل بھی ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں، بولو بدلے کیا؟ اور بولو بدلے کیا؟ کل بھی سورج نکلتا تھا پورب سے، آج بھی نکل رہا پورب سے، کسی دن پچھم سے نکلتا دیکھا تم نے؟
اور جس دن پچھم سے نکل گیا نا یہ سورج، اس دن تھوک میں کام ختم ہو جائے گا، تھوک میں، ریٹیل میں نہیں چلے گا معاملہ، قیامت قریب آ جائے گی۔ قیامت کی نشانی یہی ہے جس دن الٹا سورج نظر آیا، اللہ کی طرف سے کچھ بدلا۔ 5 رکعت 5 ٹائم کی نماز آج سے 1000 سال پہلے بھی تھی اور آج بھی 5 ہی ٹائم کی ہے، نہ 6 ہوئی نہ 4 ہوئی۔ بدلا کچھ ماحول؟ پہلے بھی آسمان سے بارش ہوتی تھی، بادل برستے تھے، آج بھی برستے ہیں۔ کل بھی سمندر کا پانی کھارا تھا، آج بھی کھارا۔ کچھ تو بتاؤ کیا بدلا، بتاؤ مجھے۔ کل بھی قرآن کے 30 ہی پارے تھے، آج بھی 30 ہی پارے، نہ 31 نہ 29۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے کچھ بدلا نہیں بدلا۔ کل بھی دن میں سورج نکلتا تھا، آج بھی دن میں ہی نکلتا۔ ہمارا تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اب ڈے کی ڈیوٹی چل رہی ہے، اب نائٹ کی چل رہی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی ڈے کی کبھی نائٹ کی، مگر سورج کی تو ڈیوٹی ڈے کی ہے، نائٹ کی ہے ہی نہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کل بھی اسرائیل ہی روح قبض کرتا تھا، آج بھی وہی قبض کرتا، بدلا بھی نہیں۔ بھائی چلو یہ ہو گیا، پہلے اسرائیل روح قبض کرتا تھا، آج میکائیل روح قبض کرتا، ماحول بدل گیا۔ ارے بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ماحول بدل گیا۔ اگر بدلا ہو بتا، اللہ کی طرف سے اگر کچھ بدلا ہو تو بتا۔ تیری طرف سے ضرور بدل گیا۔ تمہاری دادی باحیا تھی، آج کی پوتی بے حیا ہے۔